ایک صلوات اور باول ایک باواز بلند صلوات اور پڑھ دیجیے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواثقین۔ صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم القتلۃ المجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھیں۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں ان مجالس خمسہ کا آغاز ہے۔ اس فرمان کے آغاز سے مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید میں سورہ الحمد میں موجود ایک آیت تک اپنی بات آپ کی خدمت میں پہنچا۔ کوئی دن نہیں ہے ایسا مومن کی زندگی میں جس روز وہ اس آیت کی تلاوت نہیں کرتا۔ اس کی تمام عبادتوں میں کسی نہ کسی روز سے یہ آیت شامل ہوتی۔ پروردگار عالم نے اس آیت کو اس سورے کا حصہ بنایا کہ جس سورے میں پورا قرآن مجید سمٹا ہوا۔ وہ آیت ہے ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت تک پہنچنے کی خاطر آپ کی خدمت میں مولا کے اس فرمان سے بات کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں مولا کائنات نے آغاز دین اس چیز کو قرار دیا اور پروردگار عالم کی عبادت کا اس لوازمہ قرار دیا۔ یہ اگر نہ ہو تو انسان کے دین کا آغاز نہیں ہوتا۔ یہ اگر نہ ہو تو انسان سے کبھی خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس کی ہزاروں عظمتیں بیان کی، اور وہ شے جو کہ روح عبادت قرار پائی ہے وہ ہے معرفت۔ معرفت کو عبادت کی روح قرار دیا گیا، یعنی عرفان روح عبادت ہے، جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ عبادت جو ہم انجام دیتے ہیں وہ کسی نہ کسی صورت و شکل کی ہوتی ہے جو اس عبادت کا جسم ہے۔ توجہات ہے نا؟ ایک بلند ترین صلوات اور پڑھ دے۔ توجہ رہے، ذہن مومنین کا منتشر نہ ہو۔ عبادت جس بھی طرح کی ہو اس کا ایک جسم ہوتا ہے،
جیسے مثال کے طور پر مصلی پر کوئی کھڑا ہوا ہے، اب پھر رکوع میں جھک گیا، اب پھر سجدے میں چلا گیا، قنوت ہو رہا ہے، تشہد پڑھ رہا ہے، دور سے آپ نے دیکھ کر پہچان لیا نماز ہے. یعنی یہ قیام و قعود، رکوع و سجود نماز کا جسم ہے، اس کا چہرہ، اس کا سٹرکچر ہے، جس سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہ نماز ہے. صبح اس نے سحر کے موقع پر کھانا کھایا، سارا دن بھوک و پیاس برداشت کی، اور غروب آفتاب کے بعد جو اس نے پھر سے پانی پیا یا روٹی کھائی، تو اس سے دیکھ کر ہمیں سمجھ میں آیا یہ روزہ ہے. احرام باندھ لیا، گھر سے نکل گیا، کعبے کا طواف کر رہا ہے، یہ حج ہے. یعنی عبادت کا ظاہر اس کا جسم ہے. ہر عبادت کا اپنا اپنا جسم ہوتا ہے. نماز کا اپنا جسم، روزے کا اپنا جسم، حج کا اپنا جسم، زکوٰۃ کا اس کی اپنی صورت، جہاد کی اپنی صورت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرع، یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی صورت و شکل سے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کر رہا ہے. یہ ہے ایک عبادت کا جسم. اور مولا فرماتے ہیں یہ تمام عبادتیں، یہ جتنے بھی اجسام ہیں، اس میں جو روح ہوتی ہے وہ ہے معرفت. تو اب جیسے ہمارے جسم میں اگر روح نہ ہو تو ہمارا جسم ایک مردہ چیز سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، ویسے ہی اگر مصلی پر کھڑے رہنے والے کے پاس معرفت اہل بیت نہ ہو تو اس کی نماز ایک مردے سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا. یعنی بے روح جسم کسی کام کا نہیں، بجائے فائدہ دینے کے وہ ہمیں زحمت میں ڈال دیتا. گھر میں بات کے داخل ہوتے ہی بچے خوش ہو گئے کہ بھئی ہمارے بابا آ گئے، لیکن بابا کا انتقال ہو گیا، جسم سے روح نکل گئی. تو وہ جس کے آنے پر خوش ہو رہے تھے اسے لے جا کر دفن کر دیا. کہا کیوں؟ کہ اگر روح کے بغیر ہوگا تو ہمارے لیے زحمت بن گیا ہے. یہ ہمارے لیے نعمت تھا اس وقت تک جب تک اس میں روح تھی. روح کے نکل جانے کے بعد نعمت زحمت میں تبدیل ہو جاتی. ویسے ہی نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا ان لوگوں کے لیے نعمت ہے جس میں معرفت پائی جاتی ہے. اور اگر عرفان کے بغیر وہ عبادتیں کر رہا ہے تو سوائے اس کی ذاتی زحمت کے وہ کچھ بھی نہیں ہو. مولا نے یہ نہیں چاہا کہ ان کے چاہنے والے اپنی زندگی کا طویل ترین عرصہ عبادت میں گزارے اور پھر انہیں ان کی کوئی جزا بھی نہ ملے. مولا نے یہ چاہا کہ انسان اپنی زندگی میں ایک لمحے کے لیے کوئی عمل کرے اور اسے اس کی ایسی جزا ملے کہ اسے جنت الفردوس پہنچائے. لہذا علی نے اپنے چاہنے والوں کو عبادت کی روح سے آشنا کرایا. فرماتے ہیں عارف کا سونا عابد کے رات بھر جاگنے سے افضل ہوتا ہے. فرماتے ہیں عارف کا اپنے گھر میں ہونا عابد کے سفر حج پر جانے سے افضل ہوتا ہے. یہ حدیث کے پیچھے عرفان ہے. اس میں رسول اکرم کا کوئی ذاتی رشتہ نہیں تھا کہ جس میں انہوں نے داماد یا بھائی کو دیکھ کر کہا ہو، بلکہ اس کے پیچھے صرف اور صرف عرفان تھا جب فرمایا کہ علی کی ایک ضربت کے مقابلے میں ثقلین کی عبادتیں اگر آئے تو برابری نہیں کر سکتی. کہ یا رسول اللہ آخر تلوار کی ایک ضرب اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں ملائکہ اور ثقلین کی بے حساب برس کی عبادتیں سب اگر مل جائے تو ایک ضرب کے بدلے میں کیسے نہیں ٹھہر سکتی؟ کہ وہ اسی لیے کیونکہ عبادت کا وزن باعتبار معرفت طے کیا جاتا ہے. توجہ ہے نا؟ فرماتے ہیں کہ ایک مصلی پر ایک جماعت میں صف میں کھڑے ہو گئے لوگ. ہم بھی نماز پڑھ رہے تھے، ہمارے بازو وہ بھی پڑھ رہے تھے. یہ صف حساب و کتاب کے لیے قیامت کے روز پہنچی خدا کی بارگاہ.
تو ہمیں پتہ چلا ہماری نماز کی جزا الگ، اس کی نماز کی جزا الگ، اس کی نماز کی جزا الگ، جبکہ سب نے ایک ہی ساتھ جب جماعت میں نماز پڑھی تھی تو سب کی جزا الگ الگ کیوں ہوئی؟ کہا جس کے ذہن میں، جس کی عقل و فکر میں جتنی معرفت تھی، اس معرفت کے جھکنے کی وجہ سے اسے عبادت کی جزا دی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول نے فرمایا کہ روز محشر عبادات کی جزا ان کی کثرت پر نہیں بلکہ اس کے باطن میں موجود عرفان کی وجہ سے طے کی جائے گی۔ ہے نا توجہ؟ تو مولا نے کیا چاہا؟ مولا نے چاہا کہ ان کے چاہنے والے بھلے ہی ایک سانس لے، لیکن اس ایک سانس میں ایسا کوئی وزن ہو کہ جس ایک سانس کی وجہ سے جنت الفردوس کے حقدار ہو جائے۔ علی نے پسند نہیں کیا کہ کوئی انسان ابلیس کی طرح ہو جس نے کروڑوں برس سجدوں میں گزار دیے اور پھر آخر کار اس کی بارگاہ سے رجیم ہو گیا، بلکہ علی نے چاہا کہ ان کے چاہنے والوں کا مقدر حر کی طرح ہو کہ ایک لمحے میں جہنم کے طبقات سے جنت کی بلندیوں میں پہنچا دے۔ اسی لیے عبادت کرنے والوں کے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ وہ عبادت کی روح کو پہچانے کہ بھئی عرفان کیا چیز ہے۔ مولا نے کیونکہ ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ قیامت خیز آیت ہے کہ جب عرفان نہیں ہے تو عبادت کیسے کرو گے؟ مولا نے عرفان کے ابواب کھولے اور اپنے اس فرمان میں پروردگار عالم کا مزاج بیان کیا۔ اور جو ہے انسانیت کے بیچ میں علی کی زبان اس کا مزاج بیان کر رہی، اور ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کا مزاج اس وقت تک بیان نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود اس کا ہم مزاج نہ ہو۔ لہذا علی کا اس کی توحید کی تعریف کرنا یہ بتا رہا ہے کہ علی کے پیکر میں مزاج توحید پایا جاتا۔ مولا کائنات نے صرف 2 لفظ، یعنی اگر آپ بلاغت اور فصاحت کی روح سے دیکھیں، کیونکہ امام کو پہچاننے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، ہے نا، لٹریچر بھی ایک وسیلہ ہے۔ جیسے قرآن نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ بشر کا کلام ہے تو ایسی ایک آیت لے کر آؤ، تو وہ جب عاجز آئے کہ ایسے لفظوں کو سجایا نہیں جا سکتا، انہیں سمجھ میں آیا کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یعنی اللہ نے اپنی بلاغت سے قرآن مجید کو اپنا کلام ہونا ثابت کر دیا۔ یہ کون سی فیلڈ ہے؟ توجہ ہے نا، یعنی اس میں کسی کو حوالے کی، کتاب کی، تاریخ کی بحث کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے آیت کو دیکھا، کہا بھائی انا اعطیناک الکوثر، تمام شاعران عرب عاجز ہو گئے، فرمایا یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یعنی عقل کو اللہ نے بلاغت سے منوا لیا، الفاظ ایسے کہے کہ لفظ دلیل بن گئے کلام کے آسمانی ہونے کے۔ توجہ ہے نا؟ ویسے ہی امام کو پہچاننے کے جتنے الگ الگ طریقے ہیں ان میں سے ایک ہے لفظوں کے ذریعے سے امام کو پہچاننا۔ اسی لیے کہا گیا کہ امام کا کلام